ہمارے پاس ہماری ریاستوں میں نمازیں بھی پڑھی جا رہی ہیں، کیا اللہ کی اطاعت ہو رہی ہے؟ ہمارے معاشروں میں روزے بھی رکھے جا رہے ہیں، کیا اللہ کی اطاعت ہو رہی ہے؟ ہمارے یہاں حج و عمرہ ہو رہا ہے، کیا اللہ کی اطاعت ہو رہی ہے؟ حج اور عمرہ کرنے کے بعد واپس آ کر زکوٰۃ، صدقات، انفاق، خیرات اور دروازے کھلے ہوئے ہیں، بے پناہ خیرات ہو رہی ہے، انفاق ہو رہا ہے، زکوٰۃ دی جا رہی ہے، لیکن اس کے باوجود کیا اپنے معاشروں میں اللہ کی اطاعت کا اظہار نظر آتا ہے ہمیں؟ انیک بھائی، یہی تو وہ پرابلم ہے جس کا ہم سب شکار بھی ہیں اور اس کو بھگت بھی رہے ہیں۔ میں نے اس پر جتنا بھی غور کیا، جی مجھے تو اقبال کی روشنی میں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہماری 2 صدیوں کی غلامی اور 2.5 صدیوں کی غلامی اور اب تو 3.25 صدیوں کی غلامی مسلسل ہمیں اس بات پر قائل کرتی رہی، اور ہم اس کو تسلیم کر چکے ہیں اپنے دل و دماغ سے کہ عبادات کا وہ حصہ جس کا تعلق نماز، روزے اور حج اور زکوٰۃ سے ہے، بس اس کو ادا کر لینا کافی ہے، لیکن جس کا تعلق معاملات کے ساتھ ہے، جس کا تعلق نظام کے ساتھ ہے، جس کا تعلق کسی بھی معاملے کو قانون کا حصہ بنا کر اسے نافذ کرنے کی بات ہے، وہاں ہم مکمل طور پر اپنے آپ کو نہ صرف آزاد سمجھتے ہیں بلکہ طاغوت اور شیطان کی غلامی کرنے میں اپنے آپ کو محفوظ سمجھنے لگے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس اعتبار سے یہ بات ڈاکٹر بالکل صاحب، واضح ہونی چاہیے۔ کیا ذہنی غلامی رکھنے کے بعد اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ اطاعت ہو سکتی ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کو ہم سے مطلوب ہے؟ ناممکن ہے، ناممکن ہے، ناممکن ہے، اس اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ جس راستے پر ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں وہ راستہ شیطان کا اور طاغوت کا نہیں ہے۔ یہ ممکن نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی 2 راستوں پر قدم رکھ رہا ہو، ایک طاغوت کا اور شیطان کا اور دوسرا رحمان کا، اور وہ اس وہم میں مبتلا ہو کہ مجھے دونوں کی طرف سے رضامندی مل جائے گی۔ شیطان تو اس بات پر راضی ہو جائے گا لیکن رحمان راضی نہیں ہوگا۔